کیا آج آپ پھر گجرے لے آئے؟ یشما نے زارون کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کروں، جب بھی راستے میں سے گزرتا ہوں اور گجروں پر نظر پڑتی ہے تو تمہاری کلائیاں میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ تمہاری کلائیوں پر مجھے یہ بہت خوبصورت لگتی ہیں، زارون نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں اتنی مشکل سے گھر میں چھپ کر جاتی ہوں اور پھر انہیں سنبھال کر رکھتی ہوں، یشما نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ایک بار جب تم میرے گھر آ جاؤ گی تو پھر اسے تمہیں چھپانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ زارون کی بات پر وہ مسکرانے لگی۔ یشما کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا تھا؟ ایک جھٹکے میں اس کے سارے خواب، ساری خوشیاں چکنا چور ہو گئی تھیں۔ یہ کراچی کا ایک مشہور ریسٹورانٹ تھا جہاں پر مختلف ڈیلز اور میٹنگ کے لیے لوگ آتے تھے، اور کچھ اسٹوڈنٹس بھی یہاں پر آتے تھے کیونکہ یہ ریسٹورانٹ یونیورسٹی کے پاس ہی تھا۔ وانیہ، آج تو ٹریٹ تم ہی دو گی، وانیہ کی دوست شزا نے کہا۔ کیوں بھائی، میں کیوں دوں گی؟ اتنی بھولی مت بنو، پوری کلاس میں کوئز میں تمہارے سب سے زیادہ مارکس آئے ہیں، اس لیے اب تم ہی ہمیں ٹریٹ دو گی۔ کیوں، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ شزا نے باقی دوستوں سے تائید چاہی۔ ہاں ہاں، شزا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، وانیہ تم ہی ٹریٹ دو گی۔ وانیہ کی باقی دوستوں نے بھی شزا کی تائید کی۔ ٹھیک ہے، دے دوں گی، میرے لالا کی تو ملیں لگی ہوئی ہیں نا، وانیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لگی تو ہوئی ہیں، شزا نے سمرا کے ہاتھ پر تالی مارتے ہوئے کہا، جس پر سبھی ہنس دیے۔ اوکے مسٹر زارون، ہماری طرف سے ڈیل ڈن ہے، ہمیں آپ کا پروپوزل کافی پسند آیا ہے، امید کرتے ہیں کہ پروجیکٹ پر بھی اچھے سے کام ہوگا۔ کلائنٹ نے زارون کی طرف دیکھ کر کہا۔ انشاءاللہ ضرور ایسا ہی ہوگا، ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے، زارون نے مسکرا کر کہا۔ اوکے، اب میں چلتا ہوں۔ اظہر صاحب زارون سے مصافحہ کر کے ریسٹورانٹ سے باہر چلے گئے۔ زارون جو انہیں سی آف کر کے واپس ٹیبل پر آیا تھا، وہ ایک بار دوبارہ سے پروجیکٹ کی فائل دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا۔ زارون اپنی فائل دیکھ رہا تھا جب اسے کسی نے مخاطب کیا۔ زارون نے نظر اٹھا کر دیکھا، سامنے وہی دشمنیں جا کھڑی تھی۔ زارون غصے سے اٹھا اور وہاں سے جانے لگا۔ زارون پلیز ایک بار میری بات تو سن لو، یشما نے روتے ہوئے کہا۔ آج تو واقعی بڑا مزہ آ گیا وانیہ، شزا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، مزہ تو آنا ہی تھا کیونکہ میں نے جو پے کیا، مفتے کے چکر میں تم لوگوں کو ہمیشہ ہی مزہ آتا ہے، وانیہ منہ بناتے ہوئے بولی، جس پر شزا اور سمرا کہکہا لگا گئی۔ وانیہ جو ایگزٹ کی طرف جا رہی تھی، اس کی نظر زارون پر پڑی۔ ارے نہیں، مارے گئے، چپ کر کے یہاں سے فوراً نکلو، سامنے ہی زارون لالا کھڑے ہیں۔ اگر انہیں پتہ لگ گیا کہ میں یونیورسٹی سے کلاس بنک کر کے یہاں ریسٹورانٹ آئی تھی تم دونوں کے ساتھ، تو وہ مجھے بھی کچا چبا جائیں گے، وانیہ نے دہائی دیتے ہوئے کہا۔ شزا اور سمرا آگے آگے تھیں، وہ دونوں دروازے سے نکل گئی تھیں، مگر جیسے ہی وانیہ دروازے سے نکلنے لگی، زارون کی نظر اسی وقت اس پر پڑ گئی۔ وہ فوراً غصے سے وانیہ کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ کھینچ کر یشما کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ میٹ ہر، یہ میری ہونے والی مسز ہیں، زارون نے مسکراتے ہوئے وانیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جبکہ یشما کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ وانیہ نے ششدر نگاہوں سے زارون کی طرف دیکھا۔ وہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ تینوں اپنی اپنی کیفیت میں گھرے ہوئے تھے کہ قریب ہی ٹیبل سے ایک لڑکا اٹھا جس کی زارون کی طرف پش تھی، اور غصے سے اس نے زارون کے منہ پر رکھ کر مکہ مارا اور وانیہ کو اس سے دور دھکیلا۔ وہ لڑکا بری طرح سے زارون کو مار رہا تھا، بدلے میں زارون نے بھی اسے پے در پہ مکے مارے۔ وہ دونوں جنگلیوں کی طرح لڑ رہے تھے اور وانیہ اور یشما ان دونوں کو حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو چھونے کی، اور تیری اوقات کہ تو میری بیوی کو اپنی بیوی کہلوائے؟ میں تیری جان لے لوں گا کمینے۔ ارسلان، چھوڑ دو زارون کو، یشما روتے ہوئے ارسلان کی طرف بڑھی۔ لالا کیا کر رہے ہیں، بس کریں، وانیہ بھی روتے ہوئے زارون کی طرف بڑھی۔ وہ دونوں تو جنونی ہوئے تھے، یشما اور وانیہ نے بیچ میں آ کر ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور کیا۔ کیا کر رہے ہو، پاگل ہو گئے ہو، یشما نے غصے سے ارسلان سے پوچھا۔ آپ نے نہیں سنا ابھی کیا بکواس کی اس نے میری بیوی کو کندھے سے پکڑنے کی جرت کیسے کی، اور یہ اسے اپنی ہونے والی بیوی کیسے کہہ سکتا ہے؟ میں اس کی جان لے لوں گا۔ ارسلان ایک بار پھر غصے سے زارون کی طرف بڑھنے لگا جب یشما نے اس کا بازو پکڑا۔ وانیہ تمہاری بیوی نہیں، صرف منکوہا ہے، اور بہت جلد یہ رشتہ بھی ختم ہو جائے گا، اور پھر جب تم سے رشتہ ٹوٹے گا تو پھر میری ہی بیوی بنے گی نا، زارون نے ارسلان کو طیش دلاتے ہوئے کہا۔ ایسا میں ہونے نہیں دوں گا، ارسلان غصے سے دھاڑا۔ دیکھتے ہیں کہ تم کیا ہونے دے سکتے ہو یا نہیں، اور تم آئندہ میرے سامنے مت آنا، زارون نے غصے سے یشما کو انگلی اٹھا کر وارن کیا اور وانیہ کا بازو پکڑ کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وانیہ نے ایک بار پلٹ کر دیکھا
جب اس کی نظر ارسلان کی گھورتی ہوئی آنکھوں سے ملی اور وہ فوراً سے اپنا چہرہ پھیر گئی۔ میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ اس کمینے سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مگر آپ مانی نہیں، ارسلان نے یشما کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ میں کیا کروں ارسلان، دل میری مانتا ہی نہیں۔ یشما روتے ہوئے ارسلان کے گلے لگی۔ زارون غصے سے گاڑی میں بیٹھا۔ وانیا اس سے سوال کرنا چاہتی تھی مگر زارون کو غصے میں دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ سب جانتے تھے کہ زارون کا غصہ بہت برا ہے، وہ غصے میں کچھ نہیں دیکھتا تھا۔ زارون غصے میں گاڑی چلا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ گاڑی گاؤں کی حدود میں داخل ہونے لگی تھی۔ اچانک سے سامنے ایک گاڑی آ کر رکی۔ زارون نے دیکھا سامنے بالات جتوئی گارڈز کے ساتھ گاڑی میں تھا۔ یہ کمینہ کہاں سے آ گیا؟ اس وقت میرا دماغ پہلے ہی خراب ہے۔ وانیا، تم گاڑی میں ہی رہنا، میں دیکھ کے آتا ہوں اس کو کیا مسئلہ ہے۔ زارون غصے سے گاڑی سے اترا اور بالاج جتوئی کی گاڑی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ بالاج مسکراتے ہوئے اپنی گاڑی سے نکلا اور اپنے مونچھوں کو تاؤ دینے لگا۔ ارے آئیے آئیے زارون شاہ، کیسے ہیں؟ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ کا دیدار ہو گیا۔ بالاج جتوئی نے گاڑی میں بیٹھی وانیا کو خباثت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وانیا کو الجھن محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً سے کندھوں پر لی ہوئی چادر اپنے چہرے کے آگے کر لی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں راستہ روکا ہے؟ زارون نے بیزاری سے پوچھا۔ ہماری یہ مجال کہ ہم آپ کا راستہ روکیں؟ نہیں نہیں، ہم تو بس آپ کو سلام کرنے کے لیے رکے تھے۔ اوئے گاڑی ہٹاؤ۔ بالاج جتوئی نے اپنے ملازم کو اشارہ کیا۔ اس نے فوراً سے گاڑی ہٹا لی۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں زارون صاحب کہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں؟ بالاج جتوئی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زارون بنا کچھ کہے گاڑی میں بیٹھ گیا اور گاڑی آگے بڑھا لے گیا، جبکہ بالاج جتوئی نے دور تک اس کی گاڑی کو جاتے ہوئے دیکھا۔ یشما اور ارسلان جیسے ہی خان حویلی میں داخل ہوئے، شہلا بیگم نے انہیں گھیر لیا۔ ارے تم لوگ کہاں گئے تھے؟ شہلا بیگم نے یشما اور ارسلان کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ وہ مورے، ہم آپا کی پڑھائی کے سلسلے میں یونیورسٹی پتہ کرنے گئے تھے کہ کب ڈگری ملے گی۔ ارسلان نے فوراً شہلا بیگم کو دیکھ کر کہا۔ کم سے کم بتا کر تو جاتے، ہم پریشان ہو رہے تھے۔ چلو اب دونوں جا کر منہ ہاتھ دھو کر آؤ، میں ملازمہ سے کہہ کر کھانا لگواتی ہوں۔ شہلا بیگم کی بات پر یشما اور ارسلان دونوں سر ہلا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ شاہ حویلی میں داخل ہوتے ہی زارون غصے سے بنا کسی کو سلام کیے فوراً اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟ اتنا غصے میں کیوں ہے؟ نصرت بیگم نے حیرانی سے وانیا کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ تائی جان وہ… وانیا اداسی سی صوفے پر بیٹھ گئی۔ نصرت بیگم اور وانیا کی ماں راشدہ بیگم دونوں اس کی طرف بڑھیں۔ کیا ہوا ہے بیٹا، اتنی پریشان کیوں ہو؟ راشدہ بیگم نے وانیا کا سر سہلاتے ہوئے پوچھا۔ امی، وہ لالا ریسٹورانٹ میں کوئی میٹنگ کر رہے تھے اور وہاں پر یشما آپی اور ارسلان آ گئے تھے، بس انہیں سے جھگڑا ہوا اور پھر غصے میں ہے اب تک۔ وانیا نے اداس نظروں سے اپنی ماں اور تائی کو دیکھ کر کہا۔ اف، اس لڑکی کو بھی سکون نہیں ہے، بار بار میرے بیٹے کو تنگ کرنے آ جاتی ہے، پتہ نہیں چاہتی کیا ہے، نصرت بیگم نے غصے سے کہا۔ راشدہ بیگم نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں اداسی دیکھ لی تھی۔ وانیا جاؤ، جا کر اپنے کمرے میں آرام کرو، میں کھانا لگواتی ہوں تو تمہیں بلا لیتی ہوں۔ راشدہ بیگم کی بات پر سر ہلا کر وانیا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وانیا اپنے کمرے میں خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ وانیا میری بچی، راشدہ بیگم نے فوراً لپٹ کر وانیا کو اپنے سینے سے لگایا۔ کیوں امی، کیوں؟ بڑوں کی نفرت ختم کرنے کے لیے ہم چاروں کو داؤ پر کیوں لگایا؟ اور مسئلہ تو زارون بھائی اور یشما آپی کا تھا، تو اس سب میں میری ذات کو کیوں نشانہ بنایا؟ آپ کو پتہ ہے، آج بھی وہ صرف اپنی بہن کے لیے آئے تھے، میری طرف دیکھنا بھی انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ وانیا روتے ہوئے اپنی ماں کو اپنے دل کا حال سنا رہی تھی۔ بس میری بچی، صبر کرو، انشاءاللہ دیکھنا اللہ تمہارے حق میں بہترین کرے گا۔ راشدہ بیگم نے وانیا کے آنسو پوچھتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اچھا بتاؤ، تم نے کھانا کھایا ہے یا نہیں؟ راشدہ بیگم نے وانیا سے پوچھا۔ نہیں امی، کھانا کھا کر آئی ہوں، وانیا نے راشدہ بیگم کو دیکھ کر کہا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر تم آرام کرو اور اب کوئی فضول بات مت سوچنا، میری بیٹی کے آنسو اتنے بے مول نہیں ہیں کہ فضول سے شخص کے لیے بہائے۔ خبردار جب تم روئی تو۔ راشدہ بیگم اسے پیار کر کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کراچی کے بھیم پور گاؤں میں 3 بڑی حویلیاں تھیں۔ ایک حویلی میں شاہ خاندان رہتا تھا، دوسری حویلی میں خان لوگ رہتے تھے اور تیسری حویلی جتوئی کی تھی۔ جتوئی خاندان کے سربراہ اسلم جتوئی اپنے کام سے کام رکھتے تھے، مگر گاؤں میں اصل دشمنی تو خان خاندان اور شاہ خاندان کے درمیان تھی۔
آدھے گاؤں میں شاہ خاندان کی حکومت تھی اور آدھے گاؤں میں خان خاندان کی حکومت تھی۔ ان دونوں خاندانوں کے درمیان کافی عرصے سے لڑائیاں چلتی آ رہی تھیں، کبھی زمینوں پر اور کبھی جرگوں میں۔ سلیم شاہ کے دو بیٹے تھے۔ زارون ان کے بڑے بیٹے جبران شاہ کا بیٹا تھا، جبکہ وانیہ ان کے چھوٹے بیٹے ارتضیٰ شاہ کی بیٹی تھی۔ ارتضیٰ شاہ کی کچھ عرصے پہلے کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سے سلیم شاہ بہت ڈر گئے تھے۔ وہ اپنے دوسرے بیٹے جبران شاہ کو ان لڑائیوں کی نظر نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے ایک اہم فیصلہ کیا۔ اسماعیل خان کا ایک ہی بیٹا تھا، اسفند خان، جن کی دو اولادیں تھیں، ارسلان خان اور یشما خان۔ شاہ خاندان کے سربراہ سلیم شاہ اور خان خاندان کے سربراہ اسماعیل خان نے دونوں خاندانوں کی دشمنی ختم کرنے کے لیے اپنے پوتے پوتیوں کا آپس میں رشتہ کر دیا۔ اس وقت وانیہ اور ارسلان، جو کہ 18 سال کے تھے، ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا تھا، جبکہ زارون اس وقت ملک میں نہیں تھا۔ وہ اپنے والد کے ساتھ بیرون ملک گیا ہوا تھا۔ اس وجہ سے زارون اور یشما کی بات پکی ہو گئی تھی، جبکہ وانیہ اور ارسلان کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ سلیم شاہ اور اسماعیل خان کے گزر جانے کے بعد یہ امن کچھ وقت کے لیے ہی قائم رہا۔ گاؤں میں اب حکومت اسماعیل خان کے بیٹے اسفند خان اور سلیم شاہ کے بیٹے جبران شاہ کی تھی۔ سب کچھ صحیح تھا، مگر ایک دن جبران شاہ کے ایک ملازم نے اسفند خان کے خاص ملازم کا قتل کر دیا، مگر جبران شاہ نے کہا کہ ان کا ملازم ایسا نہیں کر سکتا۔ اسی بنا پر اسفند خان نے یشما اور زارون کا رشتہ توڑ دیا تھا۔ اسفند خان یشما کی شادی اپنے کسی دوست کے بیٹے سے طے کر چکے تھے، اور پھر یشما کسی اور کی ڈولی میں بیٹھ گئی۔ زارون سٹڈی میں بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ زارون، آپ کے دادا نے یشما خان سے آپ کی منگنی طے کر دی ہے۔ جبران شاہ کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔ اس دن کے بعد سے زارون یشما کی جھلک دیکھنے کے لیے کالج کے چکر لگاتا تھا۔ اس کے کالج کے باہر کھڑا رہتا تھا۔ سورج اپنی جو بن پر تھا۔ کالج کی چھٹی ہو چکی تھی۔ یشما جیسے ہی کالج کے گیٹ پر آئی اور گیٹ سے باہر نکل کر ڈرائیور کو دیکھ رہی تھی کہ کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور کالج کے پیچھے والی گلی میں لے گیا۔ یشما کے منہ پر مقابل نے ہاتھ رکھا ہوا تھا، جس وجہ سے وہ چیخ نہیں پا رہی تھی۔ مقابل نے جب گلی میں لا کر اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا تو وہ ایک دم چیخی، کون ہو تم؟ یشما چلائی۔ انٹرسٹنگ، میری امی کہتی ہیں کہ میں غصے کا بہت تیز ہوں، مگر میری منگ تو مجھ سے بھی زیادہ غصے کی تیز ہے، زارون نے یشما کے بال چھوتے ہوئے کہا۔ لفظ منگ پر یشما حیران ہو گئی۔ سامنے کھڑا شخص اس کا منگیتر تھا۔ اسے دیکھ کر دل میں انجانی سی خوشی ہوئی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یشما نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس آپ کو دیکھنے آیا تھا کہ آخر وہ کون لڑکی ہے جس کو میرے دادا نے مجھ سے جوڑا ہے، اور قسم سے آج تو دادا کو جا کر زور سے گلے لگاؤں گا اور ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے میرے لیے اتنی حسین پری چنی، زارون نے مخمور لہجے میں کہا۔ اس کی بات پر یشما بلش کر گئی۔ اچھا، میں چلتا ہوں، کبھی کبھی تو آنے کی اجازت ہے نا؟ زارون نے سوالیہ نظروں سے یشما کی طرف دیکھا۔ یشما نے شرماتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ اس طرح وہ دونوں اکثر ملنے لگے، آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے دیوانے ہو گئے۔ جبران شاہ مردان خانے میں بیٹھے ہوئے تھے جب ملازم بھاگتا ہوا آیا۔ شاہ صاحب، سلمان نے خانوں کے ملازم ثاقب کا قتل کر دیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ جبران شاہ فوراً باہر کی طرف بڑھے۔ سلمان فوراً سے جبران شاہ کے قدموں میں گرا۔ شاہ صاحب، یہ سب جھوٹ ہے، مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے، میں نے ثاقب کا قتل نہیں کیا۔ سلمان جبران شاہ کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگا۔ اٹھو سلمان، یہ کیا کر رہے ہو؟ جبران شاہ نے اپنے ملازم سلمان کو کھڑا کیا۔ پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی کہ جبران شاہ کے ملازم سلمان نے اسفند خان کے ملازم ثاقب کا قتل کر دیا ہے۔ کچھ دنوں بعد جرگہ بلایا گیا۔ سب سرداران بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں، تو بتاؤ سلمان، تم نے اسفند خان کے ملازم کا قتل کیوں کیا؟ اسفند خان کے قاضی نے سوال کیا۔ میں نے کوئی قتل نہیں کیا، میں نے اسے نہیں مارا، سلمان نے روتے ہوئے بولا۔ کیا یہ سچ نہیں کہ تمہارے اور ثاقب کے درمیان زمین کا جھگڑا چل رہا تھا اور تم نے اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی؟ اسفند خان غصے سے چلائے۔ مگر وہ غصے میں کہا تھا، میں نے اسے جان سے نہیں مارا، سلمان روتے ہوئے بولا۔ جبران شاہ، اس کا فیصلہ کرو، اسی نے ثاقب کا قتل کیا ہے اور اب جھوٹ بول رہا ہے۔ اسفند خان غصے سے دھاڑے۔ میں تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں، کیا تم نے ثاقب کو مارا ہے یا نہیں؟ جبران شاہ نے سلمان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔
شاہ صاحب میرا یقین کیجیے، میں اپنی بیٹی کی قسم کھاتا ہوں میں نے اسے نہیں مارا، سلمان روتے ہوئے بولا۔ سلمان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ جب تک ہمیں کوئی ٹھوس ثبوت نہیں مل جاتا کہ سلمان نے ہی ثاقب کو قتل کیا ہے، ایسے ہم سلمان کو سزا نہیں دے سکتے۔ جب تک ثاقب کا قاتل نہیں مل جاتا، سلمان ہماری حویلی میں ہی رہے گا، ہماری نظروں کے سامنے، اور گاؤں سے کہیں باہر نہیں جا سکے گا۔ جبران شاہ حتمی فیصلہ کر کے اٹھے۔ اسفند خان نے حیرت اور غصے سے جبران شاہ کی طرف دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو جبران شاہ؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اپنے ملازم کو بچا رہے ہو اور انصاف نہیں کر رہے۔ اسفند خان غصے سے دھاڑے۔ اسفند خان کے لوگوں نے جبران شاہ اور ان کے لوگوں پر بندوق تان لی۔ جبران شاہ کے بندوں نے بھی غصے میں اسفند خان کے لوگوں پر بندوق تان لی۔ ارسلان خان اور زارون شاہ بھی اپنے باپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے تھے۔ ابھی کے ابھی سلمان کا فیصلہ کرو، ورنہ میں کچھ ایسا کر گزروں گا جو تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا، اسفند خان نے جبران شاہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ اسفند خان، میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، جبران شاہ غصے سے بولے۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی اپنی بیٹی یشما اور تمہارے بیٹے زارون کا رشتہ ابھی کے ابھی توڑتا ہوں۔ ان کی بات پر زارون اور ارسلان نے حیرت اور صدمے سے اسفند خان کی طرف دیکھا۔ ان کی بات پر جبران شاہ کو صدمہ لگا، مگر وہ اس وقت کمزور نہیں پڑ سکتے تھے۔ وہ گاؤں کے سردار تھے، اور سردار ایسے موقع پر کمزور نہیں پڑتا۔ تمہیں جو کرنا ہے کرو، مگر میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گا۔ جرگہ ختم ہوا۔ جبران شاہ غصے سے اپنی گاڑی میں بیٹھے اور حویلی کی طرف گاڑی کو بڑھایا۔ زارون بھی باپ کے پیچھے گاڑی میں جا بیٹھا۔ بابا، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ یشما کو بیچ میں کیوں لے کر آئے؟ ارسلان نے حیرت سے اسفند خان سے پوچھا۔ ثاقب ہمارا بہت خاص ملازم تھا، ابا جی کے زمانے سے وہ ہمارے ساتھ تھا، اور اس کو جبران شاہ کے ملازم نے قتل کیا، اور وہ اپنے ملازم کو بچانے کے لیے انصاف سے پیچھے ہٹ گیا۔ تم دیکھ نہیں رہے ارسلان، وہ ابھی سے ہمارے فیصلوں کی نافرمانی کر رہا ہے، تو اگر ہم نے اسے اپنی بیٹی دے دی تو وہ ہمارے سر پر چڑھ کر ناچے گا، جس کی میں اسے اجازت نہیں دوں گا، اسفند خان غصے سے کہتے ہوئے اپنے گاڑی کی طرف بڑھے، جبکہ ارسلان بے بس سا ان کے پیچھے چل پڑا۔ شاہ حویلی میں گاڑیاں داخل ہوئیں۔ نصرت بیگم اور راشدہ بیگم بھاگتی ہوئی حویلی کے دروازے پر گئیں۔ سب جانتے تھے کہ شاہ صاحب جرگے سے واپس آئے تھے، اور جرگے میں کیا فیصلہ ہوا تھا وہ سب جاننا چاہتے تھے۔ جبران شاہ جب گاڑی سے اترے تو سلمان گھٹنوں کے بل ان کے پاس بیٹھ گیا۔ شاہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، سلمان روتے ہوئے بولا۔ جبران شاہ نے سلمان کو اپنے مقابل کھڑا کیا۔ تمہیں بار بار شکریہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں تمہیں بچپن سے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اب سے تم اور تمہاری بیٹی حویلی میں ہی رہیں گے، کیونکہ میں جانتا ہوں اسفند خان تمہیں مروانے کی طاق میں بیٹھا ہوا ہے، جو کہ میں ہونے نہیں دوں گا۔ جبران شاہ اس کا کندھا تھپتھپا کر اندر کی طرف بڑھ گئے۔ کیا؟ انہوں نے زارون اور یشما کا رشتہ ختم کر دیا؟ نصرت بیگم حیرانی سے بولی۔ اسفند خان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ پھر سے جھگڑوں پر اتر آیا ہے۔ جو امن اس کے باپ اور میرے باپ نے طے کیا تھا، وہ پھر سے اس امن کو ختم کرنا چاہ رہا ہے، جو کہ میں ہونے نہیں دوں گا۔ مجھے امید ہے کہ تم میرا اس میں ساتھ دو گے۔ جبران شاہ نے زارون کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی بابا، میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہوں، زارون نے سر جھکا کر کہا، جس پر جبران شاہ کھڑے ہو کر اس سے گلے لگا گئے۔ میں جانتا ہوں بیٹا، یہ بہت مشکل ہے، مگر ایک پوری زندگی کا سوال ہے۔ میں ایسے سلمان کو آنکھیں بند کر کے سزا نہیں دے سکتا تھا۔ اگر میں اسے سزا دے دیتا اور بعد میں معلوم ہوتا کہ وہ قتل اس نے نہیں کیا، تو پچھتاوے تو مجھے آ کر گھیر جاتے۔ میں نے ہمیشہ تمہارے دادا سے یہی بات سیکھی ہے کہ صبر اور تحمل سے فیصلہ کرو، نہ کہ جذبات میں آ کر، اور اسفند خان یہی غلطی کرتا ہے، ہمیشہ۔ وہ ہمیشہ جذبات میں آ کر اپنا اور دوسرے کا نقصان کرتا ہے۔ جبران شاہ اداسی سے بولے۔ اور وانیہ کے بارے میں انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ راشدہ بیگم جبران شاہ سے مخاطب ہوئیں۔ وانیہ کے بارے میں انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں سنایا۔ وانیہ جو سیڑھیوں پر کھڑی باتیں سن رہی تھی، فوراً سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سورج ڈھل رہا تھا، پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف واپس بڑھ رہے تھے۔ ایسے میں وانیہ بالکنی میں کھڑی خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ یشما اور زارون تو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، مگر جب سے نکاح ہوا تھا ارسلان مجھ سے ایک بار بھی نہیں ملا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ہارون لالا یشما سے ملنے اس کے کالج جاتے تھے، مگر ارسلان ایک بار بھی اس سے کبھی ملنے نہیں آیا۔ اسے یہی لگتا تھا کہ ارسلان اس رشتے سے خوش نہیں ہے، اور اب تو موقع بھی اس کے ہاتھ آ گیا تھا۔ جیسے یشما اور زارون کا رشتہ ٹوٹا تھا، ویسے ہی ارسلان بھی موقع پا کر یہ رشتہ ختم کر دے گا۔ وہ آج تک اس سے ملی نہیں تھی، مگر اپنے دل میں اس کے لیے
یہ خان حویلی کا منظر تھا۔ صبح سے ہی سب لوگ تیاریوں میں مصروف تھے۔ اسفند خان نے اپنے کسی دوست کو گھر دعوت پر بلایا تھا۔ یشما اداسی سے شیشے کے سامنے کھڑی تھی جب اس کی والدہ شہلا بیگم نے اسے پکارا۔ یشما، نیچے آؤ، تمہارے بابا تمہیں بلا رہے ہیں۔ شہلا بیگم کہہ کر نیچے کی طرف بڑھ گئیں اور یشما پر تو قیامت گزری تھی۔ اس کے بابا نے اس کے من پسند شخص سے اس کا رشتہ توڑ دیا تھا اور اب وہ اپنے کسی دوست کے بیٹے سے اس کا رشتہ کرنے کا ارادہ کرتے تھے۔ یشما اپنے آنسو پیتی نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ کھانے کا شور چلا۔ اسفند صاحب کے دوست اور ان کے خاندان نے یشما کو دیکھا اور پسند بھی کر چکے تھے۔ اسفند صاحب نے جب اپنے دوست اور اس کی فیملی کو رخصت کیا تو یشما بت بنی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسفند خان سیڑھیاں چڑھ کر اسٹڈی کی طرف جا رہے تھے جب یشما کی آواز لاؤنج میں گونجی۔ میں زارون کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی بابا جان۔ یشما کی والدہ اور ارسلان نے حیرت سے یشما کی طرف دیکھا۔ وہ اتنی بڑی گستاخی کیسے کر سکتی تھی؟ اسفند خان غصے سے آگ بگولا ہوتے یشما کی طرف بڑھے اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ ہاں، ذرا پھر سے بولو، اپنے باپ کا انکار کرو گی تم؟ پوری حویلی میں اسفند خان کے غصے کی گونج گونجی۔ بابا جان، میں زارون سے محبت کرتی ہوں اور اس کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ آنکھوں میں نمی لاتی یشما اسفند صاحب کے سامنے بولی۔ اگلے ہی لمحے اسفند خان اپنا ضبط کھوتے یشما کے چہرے پر رکھ کر تماچا مار چکے تھے۔ پورے لاؤنج میں اسفند خان کے تھپڑ کی آواز گونجی۔ تمہاری جیسی بیٹی ہونے سے اچھا تھا کہ میری بیٹی ہوتی ہی نہ۔ تم اب کان کھول کے سن لو، اگر تم نے زارون کا نام بھی لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور اگر اتنا ہی زارون کے نام کی مالا جپنی ہے تو اس کی حویلی چلی جاؤ، اور آئندہ پھر تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اسفند خان غصے میں کہہ کر اسٹڈی کی طرف بڑھ گئے۔ پیچھے یشما بری طرح رو دی۔ شہلا بیگم اور ارسلان نے اسے سنبھالا۔ اسفند خان کی دھمکی کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ وہ کبھی بھی اپنے باپ کی نافرمانی کر کے انہیں خود سے بدظن نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے اسفند خان کے فیصلے پر راضی ہو گئی اور زارون کے ساتھ سجائے سارے خواب اس نے اپنے دل میں دفن کر دیے۔ مجھے معاف کر دیجیے گا زارون، آپ کی محبت ہار گئی اور بابا کی بیٹی جیت گئی۔ یشما روتے ہوئے اس کے دیے ہوئے گجروں کو اپنے سینے سے لگا گئی جو کہ اب اس کی محبت کی طرح مرجھا گئے تھے۔ دن بہت تیزی سے گزرے۔ آج یشما کی بارات تھی۔ زارون شاہ نے پلٹ کر بھی اس کا حال نہیں پوچھا تھا، اور پوچھتا بھی کیسے جب وہ اس کی محبت کو رون کر اپنے بابا کے فیصلے کے آگے سر جھکا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد قاضی صاحب اس کے کمرے میں آئے اور ایجاب و قبول کے بعد وہ یشما اسفند خان سے یشما زوریز خان بن چکی تھی، اور اسی پل اس نے اپنی محبت کو اپنے دل میں دفن کر دیا۔ رخصتی کے وقت وہ ارسلان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ماں باپ کی دعاؤں کے سائے میں وہ حویلی سے رخصت ہو گئی، مگر یشما کی قسمت میں ابھی کچھ اور ہی لکھا ہوا تھا۔ زوریز خان کی گاڑی جیسے ہی حویلی کی حدود سے نکلی، زوریز کی گاڑی کو کچھ نقاب پوش نے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ کچھ لوگوں نے گاڑی کا دروازہ کھول کر زوریز کو باہر نکالا اور اس کے وجود کو گولیوں سے بھون دیا۔ یشما صدمے کی کیفیت میں وہ سب دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے جس شخص سے اس کا نکاح ہوا تھا وہ ابدی نیند سو گیا تھا۔ ایک دم سے یشما کو ہوش آیا اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ نقاب پوش نے ڈرائیور اور زوریز دونوں کی ہی جان لے لی تھی۔ جس حویلی سے وہ کچھ دیر پہلے رخصت ہوئی تھی وہاں ہی واپس لائی گئی۔ سب کا شک زارون کی طرف ہی تھا۔ سب کا کہنا تھا کہ اس نے اپنی غیرت میں آ کر زوریز کا قتل کیا ہے۔ حالات مزید خراب ہو گئے تھے۔ زوریز کے ماں باپ روتے ہوئے زوریز کی لاش واپس شہر لے گئے تھے، اور انہوں نے اسفند خان سے اپنا ہر تعلق توڑ لیا تھا، کیونکہ ان کا یہی کہنا تھا کہ ان کی بیٹی کی وجہ سے ان کے بیٹے کی جان گئی ہے۔ اسفند خان نے غصے سے شاہ حویلی کا رخ کیا۔ ارسلان اس وقت یشما کے پاس ہی تھا۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ زارون شاہ، باہر نکلو! اسفند خان غصے سے شاہ حویلی میں کھڑے ہو کر دھاڑے۔ ان کی آواز سن کر جبران شاہ اور زارون شاہ فوراً سے باہر آئے۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں چلا رہے ہو؟ جبران شاہ نے حیرت سے اسفند خان کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ تم پوچھ رہے ہو کہ میں کیوں چلا رہا ہوں؟ تمہارے بیٹے نے میری بیٹی کا سہاگ اجاڑ دیا اور تم اتنے آرام سے کھڑے ہو۔ میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اسفند خان غصے سے زارون شاہ کی طرف بڑھے، جب بیچ میں ہی جبران شاہ نے انہیں روک دیا۔ خبردار! جو میرے بیٹے پر ایک اور الزام بھی لگایا تو تم نے جو ہمارے ساتھ پہلے کیا ہے ہم وہ نہیں بھولے، مزید اب تم حد پار کر رہے ہو۔ جبران شاہ بھی غصے سے دھاڑے۔ میں نے کیا برا کیا تم لوگوں کے ساتھ؟
جو تمہارے بیٹے نے میری بیٹی کے ساتھ کیا؟ منگنی کیا توڑ دی، تمہارے بیٹے نے میری بیٹی کے شوہر کی جان لے لی۔ اسفند خان غصے سے جبران شاہ کا گریبان پکڑ کر دھاڑے۔ تمہاری بیٹی کے بیوہ ہونے کے صدمے نے تمہاری سوچ پر بھی تالے لگا دیے ہیں۔ تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ میرا بیٹا کیوں کسی کی جان لے گا؟ جبران شاہ نے غصے سے اسفند خان کا ہاتھ اپنے گریبان سے جھٹکتے ہوئے کہا، انکل، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے آپ کے داماد کی کوئی جان نہیں لی، اور ہر بات آپ ہر الزام لے کر ہمارے سر پر کیوں آ جاتے ہیں؟ کوئی اور بھی تو یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ آپ لوگ یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ پہلے آپ کے ملازم کے قتل کا الزام ہمارے ملازم پر لگنا، اور اب آپ کے داماد کے قتل کا الزام بھی مجھ پر لگنا، یہ سب ایک کڑی میں جڑا ہوا ہے۔ کوئی ہے جو ہمیں لڑوانا چاہتا ہے۔ زارون کی بات پر جبران شاہ نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ یقیناً اس کی بات میں سچائی تھی، اس بات پر انہوں نے غور ہی نہیں کیا تھا۔ بکواس بند کرو تم، اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب کہانیاں گھڑ رہے ہو۔ پہلے تو صرف میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے بیٹے سے ختم کیا تھا، مگر اب جو تمہارے بیٹے نے حرکت کی ہے، اس کے بعد میں آج ابھی اپنے بیٹے ارسلان کا تمہاری بیٹی وانیہ سے رشتہ بھی ختم کرتا ہوں۔ طلاق کے کاغذات تمہیں جلد ہی مل جائیں گے۔ اب خانوں کا شاہ سے کوئی تعلق یا واسطہ نہیں ہوگا۔ اسفند خان غصے سے کہتے ہوئے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ زارون نے افسوس سے جبران شاہ کی طرف دیکھا۔ وانیہ، میری جان، اٹھو، کیا ہو گیا ہے؟ راشدہ بیگم روتے ہوئے وانیہ کے سرہانے بیٹھتے بولی۔ وانیہ اسفند خان کی بات سنتے ہی حواس کھو بیٹھی تھی۔ انہوں نے کسی بات کی ٹینشن لی ہے، اسی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہیں۔ میں نے دوائیاں لکھ دی ہیں، آپ لوگ وقت پر دیجیے گا، اور خیال رکھیے گا کہ ان کے سامنے کوئی مزید ٹینشن والی بات نہ ہو۔ ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں کہہ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ میری پھول سی بچی کا کیا حال کر دیا ان ظالم خانوں نے۔ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ ان سے ابا جی نے امن کا ہاتھ بڑھایا۔ وہ لوگ اس لائق ہی نہیں تھے کہ ہم اپنی بیٹی دیتے یا ان کی بیٹی لیتے۔ راشدہ بیگم روتے ہوئے بولیں۔ حوصلہ کرو راشدہ، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، نصرت بیگم نے راشدہ بیگم کو دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ اس دن کے بعد سے وانیہ اور زارون کی زندگی بہت بدل سی گئی تھی۔ شاہ خاندان والوں نے بھی خاموشی اختیار کر لی تھی۔ ارسلان خان کی طرف سے طلاق کے کاغذات تو نہیں آئے تھے، مگر اس دن کے بعد سے ان کا خانوں سے تعلق ٹوٹ گیا تھا۔ وانیہ خاموشی سے اپنی تعلیم حاصل کر رہی تھی، اور زارون نے اپنے آپ کو بزنس میں بری طرح مصروف کر لیا تھا۔ وہ دونوں ہی اپنے غم چھپائے بیٹھے تھے۔ جب سے ان کی زندگی خانوں کی اولادوں سے جڑی تھی، وہ صرف تکلیف میں ہی تھے۔ زارون کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہا۔ اسٹڈی میں بیٹھا وہ سب پرانے واقعات سوچ رہا تھا جو اس کی اور اس کی پیاری اور لاڈلی سی بہن وانیہ کے ساتھ ہوئے تھے۔ وانیہ کو اس نے ہمیشہ اپنی بہن کی طرح ہی رکھا تھا، مگر اس دن یشما کو سامنے دیکھ کر وہ غصے میں اس کے سامنے کہہ بیٹھا کہ وہ اسے بیوی بنانے والا ہے، جس پر ارسلان اور زارون کے درمیان اچھی خاصی ہاتھا پائی ہوئی۔ لالا، امی نیچے کھانے کے لیے بلا رہی ہیں، آ جائیں، وانیہ نے زارون کو دیکھ کر کہا اور واپس پلٹنے لگی جب زارون نے اسے مخاطب کیا۔ وانیہ، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، مگر یشما کو دیکھ کر میرے دل کے سارے زخم پھر سے ابھر گئے تھے، اور مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں نے وہاں کیا بکواس کر دی۔ میں تم سے واقعی میں بہت شرمندہ ہوں۔ تم میری بہن ہو، سگی نہیں مگر سگی سے کم بھی نہیں، زارون نے شرمندہ ہوتے وانیہ سے کہا۔ لالا، آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتی ہوں کہ آپ نے وہ سب کچھ غصے میں کہا تھا، وانیہ نے مسکرا کر زارون کی طرف دیکھ کر کہا۔ میری پیاری بہن۔ زارون نے وانیہ کے سر پر پیار سے بوسہ دیا، اور وہ دونوں نیچے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئے۔ کھانے کی ٹیبل پر مختلف قسم کے انواع و اقسام سجے ہوئے تھے۔ کھانے کی خوشبو اور ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ کانٹے اور چمچ سے ارتعاش پیدا ہو رہا تھا۔ سربراہی کرسی پر جبران شاہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کی دائیں طرف راشدہ بیگم اور نصرت بیگم بیٹھی ہوئی تھیں، جبکہ ان کے بائیں طرف زارون اور وانیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اور وانیہ بیٹا، پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ جبران شاہ نے وانیہ کو مخاطب کیا۔ جی تایا جان، اچھی جا رہی ہے، وانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گڈ، مجھے یقین ہے اس بار بھی ٹاپ میری بیٹی ہی کرے گی، جبران شاہ نے پیار سے اس کا سر سہلاتے ہوئے کہا، جس پر وہ بھی مسکرا دی۔ ہلکی پھلکی باتوں کے ساتھ کھانا کھایا گیا۔ شاہ حویلی میں خانوں کا نام لینا بھی حرام تھا۔ جبران شاہ نے نہ تو زارون کی صفائی دینی چاہی اور نہ ہی ان سے مزید کوئی رابطہ رکھا۔ معمول کی طرح یونیورسٹی میں چہل پہل تھی۔ وانیہ اپنی کلاس لے کر نکلی اور کوریڈور کی طرف بڑھی ہی تھی کہ اسے کسی نے بازو سے پکڑ کر ایک کلاس کی طرف کھینچا اور فوراً سے کلاس کا دروازہ بند کر دیا۔ وانیہ اس حرکت پر بوکھلا گئی۔ وہ کلاس ایک دم خالی تھی۔
ایک پل کے لیے اس کا دل لرز گیا۔ کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے۔ وانیہ نے ڈرتے ہوئے سامنے کھڑے شخص کی طرف دیکھا جس نے چہرے پر ماسک لگایا ہوا تھا۔ اس کی دو بھوری آنکھیں وانیہ کو بس نظر آ رہی تھیں۔ مقابل نے چہرے سے ماسک ہٹایا اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وانیہ کے سر پر یونیورسٹی کی چھت گر پڑی۔ تمہیں ایسا کیوں لگا وانیہ ارسلان خان کہ میرے علاوہ کوئی یہ جرأت کر سکتا ہے؟ ارسلان نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ وانیہ اس کی موجودگی پر حیرت اور صدمے میں تھی۔ 6 سال بعد وہ دشمن جاں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ 6 سال تک اس نے ایک بار بھی اس کا حال چال نہیں پوچھا تھا۔ وانیہ خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھنے لگی جب ارسلان نے بیچ میں اسے روک دیا۔ مجھ سے بغیر بات کیے آپ کیسے جا سکتی ہیں وانیہ ارسلان خان؟ ارسلان نے مخمور لہجے میں کہا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اور بار بار اپنا نام میرے نام کے ساتھ جوڑنا بند کریں۔ وانیہ غصے سے بولی۔ کیوں؟ میں ایسا کیوں کروں وانیہ ارسلان خان؟ ارسلان نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کیا اور اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے پوچھا۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، آپ کے نام سے اور آپ کی ذات سے۔ مجھے بالکل بھی گوارا نہیں کہ آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑے۔ وانیہ غصے میں کہتے کہتے ایک دم سے رو پڑی۔ اس گستاخی کی وجہ؟ ارسلان نے وانیہ کی تھوڑی پکڑتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ مجھ سے اس طرح بات مت کریں جیسے آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ 6 سال سے آپ نے مجھے سولی پر لٹکائے ہوئے رکھا ہے، اور کچھ عرصہ پہلے آپ کے والد نے آ کر کہا تھا کہ اب سے ان کے بیٹے کا شاہ حویلی کی بیٹی سے کوئی رشتہ نہیں ہے اور وہ طلاق کے کاغذات بھجوا دیں گے۔ تو کہاں ہے کاغذات؟ وانیہ غصے سے اس کے ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹکتے ہوئے چیخ کر بولی۔ بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے تم پر وانیہ ارسلان خان۔ تم اس قدر بے وقوف کیسے ہو سکتی ہو؟ وہ سب بابا نے کہا تھا۔ تمہارے شوہر نے تم سے ایسا کچھ نہیں کہا تھا جو تم اپنے دماغ میں یہ سب فضول باتیں سوچ کے بیٹھی رہیں اور میرے خلاف اپنے دل میں اتنا زہر پال لیا۔ ارسلان اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولا اور وانیہ اپنے قدم پیچھے لیتی رہی جب اچانک اس کی پشت دیوار کے ساتھ لگی اور ارسلان نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے برابر میں جما لیے۔ آپ نے کچھ کہا نہیں تو آپ نے کچھ کیا بھی نہیں، نہ کوئی دلاسا دیا نہ کوئی امید دی۔ میں کس امید کے بنا پر آپ کے متعلق خوش فہمی رکھتی؟ وانیہ روتے ہوئے اپنی ناک سکوڑتے ہوئے بولی۔ ہاں، یہاں غلطی ہوئی مجھ سے، مجھے بتانا چاہیے تھا، اعتماد کی ڈور تھمانی چاہیے تھی۔ ارسلان خان کو اپنی اہلیہ وانیہ ارسلان خان کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ وہ اس کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ ارسلان نے وانیہ کے ماتھے پر محبت کی پہلی مہر ثبت کی۔ وانیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ آئی لو یو وانیہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ مجھے تم تب سے پسند ہو جب سے میں نے نکاح نامے پر سائن کیا تھا۔ یہ احساس اس قدر خوبصورت تھا کہ میری زندگی میں ایک پری آ گئی ہے۔ ہاں، میں تم سے کبھی اس لیے نہیں ملا کیونکہ میں شادی کے بعد تمہیں اپنی محبت سے روشناس کروانا چاہتا تھا۔ میں لفظوں سے نہیں، عمل سے ثابت کرنے والا انسان ہوں۔ ارسلان محبت کا سور پھونکے جا رہا تھا اور وانیہ مدہوش سی ہوتی جا رہی تھی اس کے اظہار پر۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ وانیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اسے صرف سچائی دکھی۔ سر، آپ سے کوئی خاتون ملنے آئی ہیں۔ زارون اپنے آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر مصروف تھا جب اس کی سیکرٹری نے آ کر اسے اطلاع دی۔ کون؟ زارون نے حیرت سے پوچھا۔ اس وقت اس سے کون ملنے آیا تھا؟ سر، انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا، بس وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں، سیکرٹری نے زارون کو بتایا۔ ٹھیک ہے، آپ ان کو اندر بھیج دیں۔ سیکرٹری سر ہلا کر کمرے سے چلی گئی اور زارون واپس سے لیپ ٹاپ پہ مصروف ہو گیا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں۔ زارون نے دستک دینے والے کو اندر آنے کی اجازت دی۔ زارون نے سر اٹھا کر دیکھا اور وہ غصے سے کھڑا ہوا۔ تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ زارون غصے سے یشما کو دیکھتے ہوئے بولا۔ زارون پلیز ایک بار میری بات تو سن لیں۔ یشما اس کی بے رخی پر تڑپ کر رہ گئی۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، یہاں سے چلی جاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی ایسی بات بولوں جس پر مجھے بعد میں پچھتاوا ہو، اس لیے چپ چاپ یہاں سے چلی جاؤ۔ زارون نے اس سے رخ پھیرتے ہوئے کہا۔ زارون، ایسے مت کہیں، آپ کی بے رخی مجھے خون کے آنسو رلاتی ہے، یشما روتے ہوئے بولی۔ تمہیں میری بے رخی نظر آتی ہے اور تمہاری بے وفائی کا کیا؟ تمہاری بے وفائی نے جتنے مجھے خون کے آنسو رلائے ہیں اس کا کیا؟ زارون نے غصے سے اس کا بازو دبوچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نظریں گاڑتے ہوئے کہا۔
میں نے کوئی بے وفائی نہیں کی، میں نے ہمیشہ آپ کی حمایت کی۔ سب نے کہا کہ زوریس کو آپ نے مارا، مگر میں نے اس بات پر یقین نہیں کیا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ نے زوریس کو نہیں مارا، یشما روتے ہوئے بولی۔ تم نے بے وفائی نہیں کی؟ میری منگ ہوتے ہوئے تم نے اپنے ہاتھوں پر کسی اور کے نام کی مہندی سجائی، اسے بے وفائی نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں یشما؟ زارون غصے سے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے بولا۔ میں مجبور تھی زارون، بابا نے مجھ سے ہر تعلق توڑنے کی دھمکی دی تھی، میں ان کے آگے ہار گئی، ان کے آگے ان کی بیٹی ہار گئی۔ یشما روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی۔ تو اب سمجھ لو، میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ میرا دل مجھے اب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کو اتنی تکلیف دینے والے شخص کو میں معاف کر سکوں۔ میری زندگی میں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، یشما دوبارہ میرے سامنے مت آنا۔ زارون نے صفاقی سے یشما کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر یشما نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ وہ کس قدر سنگ دل ہو گیا تھا۔ وہ زارون جسے یشما کے آنسو تکلیف دیتے تھے، آج اسے بے تحاشا رلانے پر تلا ہوا تھا۔ پورے کمرے میں یشما کے رونے کی آواز اور سسکیوں کی گونج تھی۔ اچانک سے کمرے میں زارون کے فون نے ارتعاش پیدا کیا۔ زارون فوراً سے اپنے فون کی طرف بڑھا۔ جی امی، خیریت ہے؟ زارون نے نصرت بیگم کا فون اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا، خیریت نہیں ہے، شام کے 6 بج رہے ہیں، مگر والیاں ابھی تک یونیورسٹی سے گھر نہیں آئی۔ ڈرائیور اسے لینے گیا تھا، مگر چوکیدار نے کہا کہ وہ پہلے ہی جا چکی ہے۔ وہ روز 1-2 بجے تک آ جاتی ہے، مگر اب 6 بج رہے ہیں اور وہ ابھی تک یونیورسٹی سے گھر نہیں آئی۔ راشدہ کا رو رو کر برا حال ہے، ہمیں بھی پریشانی ہو رہی ہے، نہ جانے وہ کہاں ہے۔ نصرت بیگم نے زارون کو اطلاع دیتے ہوئے کہا۔ زارون کے قدم لڑکھڑا گئے۔ امی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اتنی دیر سے وہ غائب ہے اور آپ مجھے اب بتا رہی ہیں؟ اللہ اس کی حفاظت کرے، میں کرتا ہوں کچھ۔ زارون نے فوراً سے فون بند کیا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا زارون؟ زارون کو پریشان دے کر یشما فوراً اس کی طرف بڑھی۔ میری بہن غائب ہے، اگر تو اس میں تمہارے بھائی کا ہاتھ ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یشما یہ بات یاد رکھنا۔ زارون غصے سے کہتا ہوا لفٹ کی طرف بڑھا۔ یشما بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگی اور لفٹ میں آ کر دروازہ بند کیا۔ ایسا نہیں ہے زارون، ارسلان نیچے کھڑا ہے، وہ میرے ساتھ آیا ہے، اسے نہیں پتا وانیہ کے بارے میں کچھ بھی، یشما حیرت سے بولی۔ زارون اس کی بات انسنی کرتے ہوئے جیسے ہی گیٹ پر پہنچا، سامنے ہی اسے ارسلان کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ کیا ہوا؟ آپ دونوں اتنے پریشان کیوں ہیں؟ زارون اس کی بات کا جواب دیے بغیر فوراً اپنی گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی آگے بڑھا گیا۔ ابھی کیا ہوا ہے؟ ارسلان نے پریشانی سے یشما کو دیکھ کر پوچھا۔ ارسلان، وانیہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، وہ گھر نہیں پہنچی ابھی تک، اسی لیے زارون پریشان ہے۔ یشما نے پریشانی سے ارسلان کی طرف دیکھ کر کہا۔ او مائی گاڈ، وہ کہاں جا سکتی ہے؟ ارسلان اور یشما فوراً گاڑی میں بیٹھے اور ارسلان نے گاڑی وانیہ کی یونیورسٹی کی طرف موڑی۔ وہ دونوں جیسے ہی وہاں پہنچے، زارون کی گاڑی پہلے ہی یونیورسٹی کے سامنے کھڑی تھی۔ ارسلان اور یشما بھی یونیورسٹی کے اندر بھاگتے ہوئے داخل ہوئے۔ زارون، ارسلان اور یشما پاگلوں کی طرح وانیہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، مگر ہر کسی کا یہی کہنا تھا کہ وہ یونیورسٹی سے اپنے ٹائم پر چلی گئی تھی۔ زارون بھائی، آپ کو وانیہ کی کسی دوست کا پتہ ہے؟ ہو سکتا ہے اسے معلوم ہو کہ وانیہ کہاں ہے، ارسلان نے زارون کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس کی ساری دوستوں سے پوچھ چکا ہوں، مگر ان کا کہنا یہی ہے کہ وانیہ کے بارے میں انہیں کچھ نہیں پتہ۔ ہاں، مگر اس کی ایک دوست ہے جو کہ ہاسٹل میں رہتی ہے، شاید اسے کچھ پتہ ہو۔ زارون نے فوراً سے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ چلے فوراً اس سے پتہ کرتے ہیں۔ ارسلان اور زارون ہاسٹل کی طرف بھاگے۔ یشما بھی ان کے پیچھے پیچھے تھی۔ وارڈن سے بات کر کے زارون نے وانیہ کے دوست شزا کو بلایا۔ شزا بیٹا، تمہیں پتہ ہے وانیہ کہاں ہے؟ زارون نے پریشانی سے شزا سے پوچھا۔ نہیں زارون بھائی، وانیہ تو 1 بجے یونیورسٹی سے نکل گئی تھی، مجھے نہیں معلوم، شزا نے بھی پریشانی سے کہا۔ کیا وانیہ پریشان تھی یا کوئی اسے یونیورسٹی میں ملنے آتا ہو جس کا اس نے تم سے ذکر کیا ہو؟ زارون نے پریشانی سے شزا کو دیکھ کر پوچھا۔ یونیورسٹی آنے اور ملنے کی بات پر تو ایک دم سے ارسلان گڑبڑا گیا کہ کہیں شزا کو وانیہ نے اس بارے میں تو بتایا نہیں تھا کہ وہ اس دن اس سے بھی ملنے آیا تھا۔ جی زارون بھائی، اس نے بتایا تھا کہ ان کے گاؤں کا ایک لڑکا ہے جو کہ کافی دنوں سے اس کو فالو کر رہا ہے، شزا نے ایک دم سے یاد آتے ہوئے کہا۔ کون؟ کس کی بات کر رہی تھی؟ زارون نے پریشانی سے پوچھا۔ شزا کی بات پر ارسلان کے ماتھے پر بھی بل پڑے تھے۔ بالات جتوئی نام بتایا تھا اس نے۔ شزا کی بات پر زارون اور ارسلان دونوں نے ایک دوسرے کو پریشانی سے دیکھا۔ وہ دونوں تیزی سے یونیورسٹی کے گیٹ کی طرف بڑھے۔ آپی پلیز، ہم دونوں جا رہے ہیں وانیہ کو ڈھونڈنے، آپ پلیز گاڑی لے کر گھر چلی جائیں، آپ کا اس طرح سے پھرنا صحیح نہیں ہے، ارسلان نے پریشان ہو کر یشما کی طرف دیکھ کر کہا، جس پر یشما سر ہلاتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ ایک نظر اس نے زارون کو دیکھا تھا، مگر زارون نے فوراً سے اس سے نظریں چرا لی تھیں۔
یہ جگہ بہت اندھیرے سے بھری ہوئی تھی، کہیں سے بھی روشنی کی ایک کرن کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ سے وانیہ نے اپنی آنکھیں کھولیں اور کچھ اندھیرے سے مانوس ہو کر آنکھیں کھولیں تو اسے ایک کمرے کا سا گمان ہوا جو کہ شاید کسی بیسمنٹ میں تھا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں دونوں بندھے ہوئے تھے۔ کھولو مجھے، کیوں قید کیا ہے یہاں؟ کیوں لے کر آئے ہو مجھے یہاں؟ وانیہ نقاہت سے بولی۔ صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا اور اب بھوک کے مارے اسے چکر آ رہے تھے۔ ساتھ ہی اسے یہ بھی پریشانی ہو رہی تھی کہ نہ جانے کن لوگوں نے اسے اغوا کیا ہے۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ یونیورسٹی سے نکلی تھی اور ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی کہ ایک دم سے کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھ دیا اور وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ وانیہ چلا رہی تھی جب بیسمنٹ کا دروازہ کھلا اور ایک تیز سی روشنی وانیہ کی آنکھوں پر پڑی، جس سے اس کی آنکھیں چندھیا گئیں اور اس نے فوراً اپنی آنکھیں بند کی۔ کوئی سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آیا تھا اور دروازہ پھر سے بند کر دیا گیا تھا۔ وانیہ نے اپنی آنکھیں کھولیں اور سامنے کھڑے بالاج جتوئی کو دیکھ کر اس کے اعصاب ختہ ہو گئے۔ وہ کمینی سی مسکراہٹ لیے سامنے کھڑا تھا۔ تم تم مجھے یہاں لائے ہو؟ کھولو مجھے اور جانے دو مجھے یہاں سے۔ تم جانتے نہیں ہو زارون بھائی تمہیں چھوڑیں گے نہیں، وانیہ چلائی۔ وانیہ کی بات پر بالاج نے زور سے کہکہا لگایا۔ تمہارا بھائی اور تمہارا شوہر تو آپس میں لڑتے ہی رہ جائیں گے، انہیں کبھی معلوم بھی نہیں ہوگا کہ تم کہاں گئی۔ تم کیوں مجھے یہاں لائے ہو اور کیا چاہتے ہو؟ وانیہ پریشانی سے بولی۔ بالاج جتوئی نے سرد آہ بھری۔ یہ اچھا سوال کیا ہے تم نے کہ میں تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں۔ مس وانیہ، اس بات کا جواب یہ ہے کہ میں تمہیں جتوئی خاندان کی بہو بنانا چاہتا ہوں۔ بالاج کی بات پر وانیہ نے غصے اور حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں کسی کی بیوی ہوں اور تم نے یہ کیسی بکواس کی ہے؟ وانیہ غصے سے چلائی۔ بیوی ہو لیکن رہو گی نہیں۔ جب تم خلا کے پیپرز پر سائن کر دو گی تو پھر تم اس کی بیوی نہیں رہو گی، بالاج نے مطمئن انداز میں کہا، جبکہ اس کی بات پر وانیہ غصے سے اسے گھور کر رہ گئی۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہاری بات مانوں گی؟ میں ہرگز تمہاری بات نہیں مانوں گی، وانیہ غصے سے غرائی۔ اگر میری بات نہیں مانو گی اور اس پیپرز پر سائن نہیں کرو گی تو بدلے میں تمہارے شوہر ارسلان کو ہی نشانہ بنانا پڑے گا اپنی گولی کا، تاکہ بغیر پیپر سائن کیے تم اس کی قید سے آزاد ہو سکو، بالاج نے سرد لہجے میں کہا، جبکہ اس کی دھمکی پر وانیہ خوفزدہ ہوئی۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا مت کرنا، وانیہ روتے ہوئے بولی۔ ارسلان تیزی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور زارون پریشانی سے اگلا لائحہ عمل طے کر رہا تھا۔ وہ دونوں بالاج جتوئی کے ڈیرے پر پہنچے۔ وہ جانتے تھے کہ بالاج جتوئی کبھی بھی وانیہ کو حویلی نہیں لے کر جائے گا۔ ارسلان اور زارون نے اپنے بندے بھی بلوا لیے اور خاموشی سے ان کے ڈیرے میں داخل ہو کر بالاج جتوئی کے بندوں کو گرانا شروع کیا۔ زارون بالاج جتوئی کے ملازموں کو اور اس کے رکھوالوں کو بری طرح سے پیٹ رہا تھا، جب بالاج جتوئی کا ایک خاص ملازم اصغر وہاں سے موقع دیکھ کر بھاگنے لگا۔ جب ارسلان کی نظر اس پر پڑی اور وہ تیزی سے بھاگا اور اس کی کمر پر لات ماری کہ وہ زمیں بوس ہو گیا اور اسے گھسیٹتا ہوا واپس زارون کے پاس لایا۔ بتا کمینے، میری بہن کہاں ہے؟ کہاں رکھا ہے تیرے مالک نے اسے؟ زارون غصے سے دھاڑا۔ میں نہیں جانتا، وہ خوفزدہ سا بولا۔ نہیں جانتا تو ٹھیک ہے، پھر اوپر جب جائے گا تو سب پتہ چل جائے گا۔ زارون نے غصے سے اپنی بندوق کا رخ اصغر پر کیا اور بندوق لوڈ کی۔ بتاتا ہوں، مالک نے آپ کی بہن کو نیچے بیسمنٹ میں رکھا ہوا ہے۔ اصغر نے ڈرتے ہوئے بیسمنٹ کی طرف اشارہ کیا اور اسے چابی تھما دی۔ زارون اور ارسلان دونوں تیزی سے بیسمنٹ کی طرف بڑھے۔ نہیں پلیز، ارسلان کو کچھ مت کہنا، وانیہ روتے ہوئے بولی۔ بیسمنٹ میں وانیہ اور بالاج کی آواز گونج رہی تھی۔ تو پھر سائن کر دو، بالاج نے خلا کے پیپرز لہراتے ہوئے کہا، جس پر وانیہ نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں سائن نہیں کروں گی، وانیہ روتے ہوئے بولی۔ بہت ضدی ہو تم نہیں جانتی میں نے تمہارے لیے کیا کیا ہے وانیہ۔ تمہارے سسر کے اس ملازم ثاقب کو میں نے مروایا تھا اور الزام تمہارے باپ کے ملازم سلمان پر لگایا تاکہ تمہارا اور ارسلان کا رشتہ ٹوٹ جائے۔ میں جانتا تھا کہ تمہارے تایا کبھی بھی اپنے ملازم کو بے بنیاد سزا نہیں دیں گے اور یہی چیز میرے حق میں جانی تھی، مگر اس وقت بھی اسفند خان نے صرف زارون اور یشما کا رشتہ توڑا، تمہارا اور ارسلان کا نہیں۔ پھر میں نے غصے میں یشما کے شوہر زوریز پر حملہ کروایا اور اسے گولیوں سے بھون دیا تاکہ الزام زارون پر آئے۔ تب میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوا اور اسفند خان نے تمہارا اور ارسلان کا رشتہ بھی توڑنے کی بات کی، مگر وہ صرف لفظی بات تھی، اس پر عمل درآمد تو ہوا ہی نہیں۔ اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ اب جو کروں گا میں تمہارے ذریعے کروں گا اور اب چپ چاپ تم ان کاغذات پر سائن کر دو، ورنہ اب تیسری جان تمہارے شوہر ارسلان کی جائے گی۔ بالاج جتوئی غصے سے دھاڑا۔ ارسلان اور زارون نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔
وہ جو دونوں خاندان کب سے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، ان کی لڑائی کا کوئی تیسرا فائدہ اٹھا رہا تھا، یہ بات انہیں معلوم ہی نہیں تھی۔ کر رہی ہو کہ نہیں؟ بالاج جتوئی نے غصے سے وانیا کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے کہا، اور یہاں پر ارسلان اور زارون کا ضبط ٹوٹ گیا۔ زارون فوراً سے آگے بڑھا اور اس نے زور سے بالاج کو لات ماری۔ ارسلان تیزی سے وانیا کی طرف بڑھا اور اس کی رسی کھولی۔ ارسلان اور زارون بری طرح سے اسے پیٹ رہے تھے اور وانیا خوف زدہ سی کونے میں کھڑی تھی۔ کمینے انسان، تو ہے وہ شخص جس نے ہمارے خاندانوں کو لڑوایا، ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کرنے کی کوشش کی۔ ارسلان اور زارون بری طرح سے اسے پیٹ رہے تھے اور بالاج زور سے چلا کر اپنے ملازم کو بلا رہا تھا، مگر اوپر کوئی صحیح سلامت ہوتا تو نیچے اس کی مدد کے لیے آتا نا۔ زارون اور ارسلان نے بالاج کو اپنے قبضے میں لیا اور اگلے دن جرگہ بٹھایا۔ میرے بابا اسفند خان کے ملازم ثاقب کا قتل اور میری بہن یشما کے شوہر زوریز کا قتل بالاج جتوئی نے کیا تھا، اور اس نے خود اپنے منہ سے اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ اس نے خانوں اور شاہ کو لڑوانے کی کوشش کی تھی، صرف اپنے گھٹیا مقصد کی خاطر۔ بالاج جتوئی کے والد شرمندہ سے کھڑے تھے، ان کی اولاد نے انہیں سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ سب لوگ بالاج جتوئی کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ جبران شاہ نے بالاج کو پولیس کے حوالے کرنے کا حکم دیا تھا۔ اسفند خان جو یشما کے بیوہ ہونے کے بعد ڈھہ گئے تھے، وہ اپنی بیٹی کی تکلیفوں کا مجرم خود کو سمجھتے تھے۔ اسی غم میں انہیں فالج کا اٹیک ہو گیا تھا اور ان کی ایک سائیڈ بالکل سن ہو گئی تھی۔ وہ اس وقت ویل چیئر پر وہاں خاموشی سے آنسو بہا رہے تھے اور اپنی غلطیوں پر نادم تھے۔ انہوں نے اپنے غصے اور انا میں 4 زندگی تباہ کی تھیں۔ میں یہ پورے گاؤں میں اعلان کرتا ہوں کہ اس ہفتے میں اپنی منکوہا کو رخصت کروا کر خان حویلی لاؤں گا۔ ارسلان خان نے کہتے ہوئے جبران شاہ کی طرف دیکھا، جنہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ تو خود چاہتے تھے کہ وانیا اب رخصت ہو جائے۔ اس لڑائی میں ان کے بھائی کی بیٹی نے سب سے زیادہ تکلیفیں سہی تھیں۔ ارسلان کی بات پر سب نے خوشی کا اظہار کیا۔ ایک ہفتہ پلک جھپک کر گزر گیا۔ آج وانیا اور ارسلان کی بارات تھی۔ یشما بہت دل سے تیار ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ بھلا کر اپنے بھائی کی خوشی میں خوش تھی۔ پورے دھوم دھڑکے کے ساتھ ارسلان خان شاہ حویلی بارات لے کر آیا تھا۔ نکاح تو ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وانیا کو ارسلان خان کے برابر میں لا کر بٹھایا گیا۔ سب لوگ بہت خوش اور مطمئن نظر آ رہے تھے، سوائے اسفند خان کے، جو کہ اداسی سے اپنی بیٹی یشما کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی خوشیاں خود اپنے ہاتھوں سے برباد کی تھیں۔ جبران شاہ ایک دم اسٹیج پر گئے اور ہاتھوں میں مائک لے کر سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ السلام علیکم، آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ خدا جانتا ہے کہ اپنے بھائی ارتضیٰ شاہ کی موت کے بعد میں نے وانیا کو بالکل اپنی بیٹی کی طرح ہی پالا ہے۔ میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میری ایک بیٹی ہو، جو خدا نے وانیا کی صورت میں وہ خواہش پوری کر دی، مگر اب وہ میری بیٹی اس گھر سے رخصت ہو رہی ہے۔ ہمارا گھر تو آج سونا ہو جائے گا، اس لیے میں اسفند خان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہماری گھر کی رونق تو لے رہے ہیں، ساتھ ہی اپنے گھر کی رونق ہمیں دے دے۔ جبران شاہ کی بات پر اسفند خان بری طرح رونے لگے۔ یشما نے بھی نم آنکھوں سے زارون کی طرف دیکھا، جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسفند خان نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ جبران شاہ کے سامنے جوڑے، جنہوں نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ ایسے کر کے مجھے شرمندہ مت کریے اسفند خان۔ ہمارے والد نے جو امن قائم کیا تھا، انشاءاللہ ہم بھی اس امن کو قائم رکھیں گے، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے بچے ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے اور مل جل کر رہیں گے، کہ شاہ اور خان کے درمیان محبت اور بھائی چارے کی مثال لوگ